نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، لیکچر سن رہی ہوں گی اور عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ سورہ الانعام شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ مائدہ پڑھی، بہت پیاری سورہ ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں اس میں دیے ہیں ہم سب پہ بہترین طریقے سے عمل کر سکیں۔ سورہ الانعام شروع ہوئی ہے جس کے ہم کچھ موضوعات دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن ٹاپکس پہ ہم سے سورہ میں بات کریں گے۔ نمبر 1 توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہ ماننا۔ نمبر 2 کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنا، یعنی آسمان اور زمین، دن رات، جانور، نباتات، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نشانیاں گنوا گنوا کے ہمیں اپنی پہچان کرنا بتائیں گے۔ پھر نمبر 3 شرک اور باطل عقائد کی نفی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کو منع کریں گے اور باطل عقائد یعنی کہ جو بھی آباء و اجداد سے سیکھتے آ رہے ہیں اور ان کی پیروی کرتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتے ہوئے ہمیں ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ شرک نہیں کرنا ہے، کسی بھی صورت شرک کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر رسالت پر ایمان، انبیاء کی دعوت ایک ہی رہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو ان سب نے کہا ہے۔ نمبر 5 قیامت اور آخرت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، حساب کتاب، جنت اور جہنم کے بارے میں۔ نمبر 6 ہدایت اور گمراہی، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جو گمراہی چاہتا ہے اسے گمراہی دیتے ہیں اور جو ہدایت چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ نمبر 7 اخلاقی اصول، والدین کے حقوق، ناحق قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، یتیموں کے حقوق وغیرہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ میں بتائیں گے۔ پھر نمبر 8 حلال اور حرام کے اصول، حرام اور حلال صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے، یہ انسانوں کے اوپر حق نہیں ہے، یہ انسان کا فرض نہیں ہے بتانا، یہ صرف ڈیسائیڈ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے اللہ تعالیٰ، توحید کی عملی مثالیں، یعنی کس طرح سورج چاند ستاروں کو دیکھ کے وہ توحید کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، یہ پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہمیں سورہ میں پڑھیں گے۔ قرآن کی عظمت ٹاپک نمبر 10 ہوگا۔ قرآن ہدایت، نور اور رحمت ہے، مگر فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو ماننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک مکی سورہ ہے، اس لیے ہمیں توحید، رسالت اور آخرت مین فوکس ہوگا اللہ تعالیٰ کا ان تینوں پوائنٹس پہ۔ تو اپنی سورہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سب چیزوں کو تخلیق کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والے، بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، روشنیوں کو اور اندھیروں کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہاں روشنیوں کا مطلب کہ نیکیاں، اور نور کا مطلب نیکیاں، اور تاریکیوں کا مطلب بدی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر چیز کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ اور سب سے جو اللہ تعالیٰ کو بری چیز لگتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ کوئی یہ کہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تم دیکھ رہے ہو، تم جانتے ہو اس بات کو، پھر بھی تم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی کہ ایک دن ایسا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا جس دن تمہیں اللہ نے پیدا کیا، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے رحم میں رکھا اور جب پیدا کیا، انسان بالکل یوز لیس ہوتا ہے،
وہ انسان جو بڑا ہو کے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں میں اللہ کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بالکل ایک چھوٹی سی جان ہوتا ہے، بالکل ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی سمجھ نہیں ہوتی، کوئی عقل نہیں ہوتی۔ اسے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں، ماں باپ کے دل میں، رشتہ داروں کے دل میں اتنی محبت اور رحم ڈالتے ہیں کہ وہ اس بچے کی پریشانیوں کو محسوس نہیں کرتے، اور اس بچے کو سنبھالتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور جوان کر دیتے ہیں، اور وہی بچہ بڑے ہو کے اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ انسان کی ساری ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ کھانا اللہ تعالیٰ نے انسان کا مٹی سے پیدا کیا، کپڑے جو ہے انسان کے مٹی سے بنتے ہیں، کاٹن جو ہے وہ مٹی سے بنتی ہے، اور ساری ضروریات جو ہے مٹی میں ہی ہے، انسان کی مٹی پہ ہی وہ رہتا ہے، اور مٹی سے ہی وہ بنا ہے، اور ایک دن مٹی میں ہی مل جانا ہے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں نے مقرر کیا جس دن میں نے تمہیں پیدا کیا، ایک دن اللہ کو پتہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے ہمارے لیے، جس دن ہماری موت آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ بات۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی تم شک کرتے ہو، آج تک تم دیکھتے آ رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں کیا تھا، سارے پلانز اللہ تعالیٰ کے چلتے ہیں، سارے کام اللہ تعالیٰ کے اشاروں پہ ہی ہوتے ہیں، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے اوپر شک کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں انسان کو مزید جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور وہی معبود برحق آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، وہ تمہاری پوشیدہ احوال کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، یعنی جو کچھ بھی چھپاتے ہو سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو کچھ بھی دکھاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جھوٹ دکھا رہا ہوتا ہے، ریاکاری کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ بات، اور بہت ساری باتیں انسان نے اپنے اندر چھپائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے اور اپنے حساب سے پیدا کیا ہے، جیسا چاہا ویسا پیدا کیا ہے، اور جیسے چاہے گا ہمیں موت دے گا۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جسے کہتے ہیں نا رگ رگ سے واقف ہونا، ایسے اللہ تعالیٰ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر عمل سے واقف ہے۔ ہم نے سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر موجود ہے، انسان کے دل میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب اچھا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو آسمان پر ہی ہیں، اپنے عرش پر ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہیں سے ہی سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب پہلے زمانوں میں تو مشکل ہوتا تھا اس کی مثال سمجھنا، مگر آپ موبائل کا سمجھ لیں کہ جیسے ایک انسان پاکستان میں بیٹھا ہے اور ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک کینیڈا میں بیٹھا ہے، سب آپس میں بات کر سکتے ہیں، سب وہیں سے اپنی جگہ سے بیٹھ کے ایک دوسرے کے احوال معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان پہ بیٹھ کے ساری دنیا کے احوال معلوم کر سکتے ہیں، ساری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، ساری دنیا کو سن سکتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بہت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی اپنے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، یعنی ایک نشانی کے بعد دوسری نشانی اللہ تعالیٰ دکھاتے چلے جاتے ہیں، بتاتے چلے جاتے ہیں، سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ پورا قرآن ابھی تک جو ہم نے پڑھا، ہر چیز کی مثال دے کے، ہر چیز کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سمجھ جاؤ، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرنے لگو، اللہ تعالیٰ کو واحد جاننے لگو۔ مگر پھر بھی ہم لوگ عمل نہیں کرتے، پھر بھی ہم ان نشانیوں کا لحاظ نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں مانتے، اس طرح اطاعت نہیں کرتے جسے ہمیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آ پہنچی تھی، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا، جب ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا، کس بات کو وہ ساری زندگی جھوٹ سمجھتے رہے، کس کا مذاق اڑاتے رہے، کیسے لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حجاب کرتی ہیں خواتین، جو آدمی داڑھی رکھتے ہیں، ان سب کا کس طرح مذاق اڑایا گیا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور پوچھے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں کہہ رہے ہیں
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو قوت ایسی دی بھی نہیں، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا۔ ہم نے پڑھا نا قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں، اور قوم سبا کے بارے میں آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہت طاقتور لوگ تھے اور بہت اللہ تعالیٰ نے ریل پھیل دی نعمتوں کی ان کے لیے، مگر ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہوں نے ختم کر دیا۔ اور پھر آگے قومیں پیدا کی، آگے لوگ پیدا کیے تاکہ انہیں نعمتیں دے کے انہیں بھی آزمایا جا سکے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جو ہم سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کے پاس اتنی نعمتیں بھی ہوں گی، اتنی زیادہ آسائشیں، اتنی زیادہ مال اور دولت اور سب کچھ الحمدللہ ہمیں ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا ہم شکر گزار بنیں، اور یہ ساری نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو آزمائش ہماری ہے اس میں ہم سب کامیاب ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشہ آپ پر نازل فرماتے، پھر بھی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صحیح جادو ہے۔ ہم نے دیکھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ان کے پاس تختیاں تھیں، ان کے پاس لکھا ہوا تھا سب کچھ، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو بھی میں ایسی کتاب دے دیتا کہ جس میں سب کچھ میرے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا، مگر پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے، اسے چھو کے اسے دیکھ کے بھی یہ لوگ نہیں مانتے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ نہیں مانے تھے۔ یعنی یہ بھی تو آپ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کتاب کیوں آئی ہے، ویسی کتاب کیوں آئی ہے۔ اگر لکھی ہوئی کتاب بھی آ جاتی جب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، یعنی کہ جنہیں نہیں ماننا ہوتا، جنہیں کفر کرنا ہوتا ہے، اڑنا ہوتا ہے، وہ اڑے ہی رہتے ہیں، وہ نہیں مانتے کسی بھی طرح۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سنتے ہی کہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہی کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے صرف جب نازل ہوتے ہیں جب کوئی عذاب نازل ہوتا ہے، جب لوگوں کا وقت آ جاتا ہے اور انہیں اٹھانے کا وقت آ جاتا ہے، جب فرشتے نازل ہو جاتے ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، پھر کس بات پہ ایمان لاتے۔ اس کے بعد انہیں کوئی مہلت نہ ملتی اور انہیں اٹھا لیا جاتا، ان پہ سزا نازل ہو جاتی۔ آیت نمبر 9 اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اب جو شکایت کر رہے ہیں جب بھی یہی شکایت کرتے، اگر ہم فرشتہ بھیجتے بھی تو کوئی انسان بنا کر بھیجتے، اگر فرشتے کی شکل میں بھیجتے تو یہ لوگ ڈر جاتے، اور یہ لوگ کیا کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو جو فرشتہ کر رہے ہیں وہ کام کر ہی نہیں سکتے، ہم تو انسان ہیں، اور فرشتہ تو ایک بہت زبردست مخلوق ہے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر فرشتہ بھیجتے بھی تو اس انسان کی شکل میں بھیجتے تو ان کی شکایت وہیں کی وہیں رہتی کہ یہ تو انسان ہے، ہم انسان کا کہنا کیوں مانیں، ہم انسان کی پیروی کیوں کریں۔ اصل میں وجہ ہے کہ ان کو صرف اعتراض کرنے ہیں، انہیں پیروی کرنی ہی نہیں ہے، انہیں اطاعت کرنی ہی نہیں ہے، انہیں اپنے پیچھے کے سارے گناہ معاف کروانے ہی نہیں ہیں اور نئی زندگی شروع کرنی ہی نہیں ہے۔ ہم آج بھی یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں بالکل فضول باتوں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب میں سے نکال کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے نکال کے، صحابہ کرام کی اور صحابیات کی سنتوں میں سے جو زندگیاں ہیں اس میں سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جن پہ اعتراض بنتا نہیں ہے، اور اس میں سے اعتراضات نکال کے ان پہ اڑ جاتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کون منا سکتا ہے کہ آپ پیروی کریں جو کہ چاہتے ہی نہیں ہیں، جو کہ اپنا بھلا چاہتے ہی نہیں ہیں، صرف اور صرف ان کا کام ہے اعتراض کرنا، لوگوں کو بھی اللہ کے دین سے دور کرنا۔ ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔
آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، یعنی ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان پہ بھی آوازیں کسی گئیں، ان کے لیے بھی باتیں کی گئیں۔ پھر جن لوگوں نے ان کا مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے، یعنی جو عذاب کی باتیں بتاتے تھے رسول اللہ کہ دیکھو ایسا نہ کرو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عذاب آ گیا اور انہیں آ گھیرا اور ختم کر دیا سب کو۔ تو جو باتیں ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں تو مت سمجھیں کہ یہ مذاق ہے، مت سمجھیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہونا ہے، یہ 100% ہونا ہے۔ جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس نے ہی کتاب لکھی ہے، اور آج تک جو ہوتا آیا ہے وہ سب کچھ اس کتاب میں ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اس کتاب میں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سچ مچ میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں سال پہلے اس کتاب میں لکھا وہی ہوا دنیا میں، اور آئندہ بھی وہی ہوگا۔ انسان کا آغاز بھی اسی طرح ہوا اور انسان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تمہیں سب کچھ پتہ ہے، یعنی چاروں طرف کی خبریں آج کل لوگوں کو موجود ہیں۔ اس زمانے میں دیکھا جائے تو وہ لوگ صرف ان جگہوں کو جانتے تھے جہاں پہ جو عرب کے علاقوں میں سارے انبیاء آئے اور عرب کے علاقوں میں نازل ہوا عذاب، وہ جگہوں کو جانتے تھے۔ مگر ہم تو ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کس طرح پلان کرتے ہیں اور کس طرح ساری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں اور کس طرح ساری دنیا کے معاملات چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ذرا نظریں دوڑاؤ اور دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے والے، نبیوں کا مذاق اڑانے والوں کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 12 آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں آخرت پر، وہ لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا ہے۔ اور آخرت پہ ایمان لانا کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں مگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے جاتے ہیں، ہم جھوٹ بولے جاتے ہیں، ہم چغلیاں کیے جاتے ہیں، ہم غیبت کیے جاتے ہیں، ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اپنے رحم کے رشتوں سے دور رہتے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، لوگوں میں فساد کرواتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ آخرت آنی ہے اور ہم سے ہر بات کا سوال جواب ہوگا۔ یا تو شاید ہم یقین ہی نہیں رکھتے، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے، سوال جواب پر، جنت اور دوزخ پہ یقین نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا، کیونکہ یقین رکھنے والا، دل سے یقین رکھنے والا کبھی بھی ان گناہوں میں نہیں پڑے گا۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، فوراً سے پلٹے گا اللہ تعالیٰ کی طرف اور معافی مانگے گا، مگر ان گناہوں میں مستقل طور پہ نہیں پڑا رہے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ قیامت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہر لمحے اس بات کو سوچے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا اور سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کتاب میں آسانی فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا ہے، روزگار کی تلاش کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں بندہ کیا کر رہا ہے پورے دن میں۔ رات کس لیے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ پوری رات کیا کر رہا ہے۔ جو رات میں رحمتیں ہیں، جو دن میں رحمتیں ہیں، اور جو دن میں گناہوں کے کام کر سکتا ہے رات میں گناہوں کے کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، مستقل ایک آنکھ ہے جو ہمارے اوپر جو ہے نافذ ہوئی بھی ہے، مستقل ہمارے جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا شعور عطا فرمائے۔ آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔
ساری دنیا کو، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں انہیں بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو کھانا دے سکے۔ ہم جو صدقات خیرات دیتے ہیں اللہ کے نام پر، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نیتیں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ پیسہ مال و دولت پہنچتی ہے، صرف اور صرف انسان کی نیتیں پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ تک، جس کے حساب سے پھر اللہ تعالیٰ سزا اور جزا مقرر کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤں۔ آیت نمبر 15، آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کو معبود ٹھہرایا جائے، اللہ کے آگے کسی اور کا کہا مانا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو بہت ہی بری بات ہے، یا مشرکوں میں سے انسان ہو جائے، شرک کرنے والوں میں سے انسان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے، ان تمام برائیوں سے بچائے، صرف واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا لیسن یہیں تک تھا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں مختلف طریقوں سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دے، ہم سب کے ذہنوں میں بٹھا دے یہ بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلوں میں، اپنی ضرورتوں میں صرف اور صرف اللہ کو یاد رکھیں، صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکیں، صرف اور صرف اللہ سے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے، ہر نعمت دینے پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ، اور ہر مشکل پریشانی کو ہم سے دور کرنے پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔